ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ خالق السماوات والأرضین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 25 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، جب ہم نے بیت اللہ شریف کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بنایا کہ اس میں پوری دنیا سے لوگ جوق در جوق چاروں اطراف سے آتے ہیں اور بیت اللہ شریف میں جمع ہوتے ہیں حج کے لیے، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ بنایا، اور امن کی جگہ بنایا، لوگوں کے اکٹھا ہونے، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا۔ لوگوں کو اکٹھا ہونے کی جگہ اس لیے فرمایا کہ پوری دنیا سے لوگ بیت اللہ شریف میں، حرم شریف میں جمع ہوتے ہیں۔ اس میں رنگ، نسل اور ہر قسم کے اختلافات سے بالاتر ہو کر شاہ و گدا ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے شاید پچھلی مرتبہ پہلے بھی یہ واقعہ ذکر کیا تھا کہ مینا میں بعض لوگ قصر پڑھتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں، بعض لوگ پوری نماز پڑھتے ہیں 4 رکعت، تو وہاں پہ پھر لوگ بڑا اختلاف کرتے ہیں۔ احناف کے نزدیک جس بندے نے 15 دن وہاں ٹھہرنا ہے حرم شریف میں اور ان حدود میں، تو وہ نماز پوری پڑھے گا، اور شوافی یا حنابلہ میں وہاں پہ قصر ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قصر پڑھی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 رکعت پڑھی تو اپنا چہرہ مبارک پھیر کر لوگوں سے فرمایا کہ نحن قوم سفر، ہم مسافر قوم ہے، جو مقیم ہے وہ نماز پوری کر لیں۔ وہ تو ہم بھی کہتے ہیں جو مسافر ہوگا وہ نماز قصر کرے گا، اور جو مسافر نہیں وہ پوری نماز پڑھے گا۔ تو ہم چونکہ وہاں کافی دن رہے، 15 دن سے بھی زیادہ، تو ہم نماز پوری پڑھتے ہیں۔ تو بعض ایسے لوگ ہیں جو مسافر نہ ہونے کے باوجود 2 رکعت پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی۔ تو جب ہم پہلے مینا میں گئے اور انہوں نے مصلی بچھایا، مجھے آگے کیا، ایک خیمے میں 60 تک بندے ہوتے ہیں، مینا کا جو خیمہ ہوتا ہے 60 بندے ہوتے ہیں اس میں، تو انہوں نے نماز کے لیے مجھے آگے کیا۔ الحمدللہ شروع سے آخر تک وہاں پہ جو بھی مسئلہ درپیش ہوتا وہ ہمارے بلڈنگ میں، ہمارے کمرے میں آتے، وہ مسئلہ پوچھتے، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے بلڈنگ میں کوئی مفتی موجود ہے۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لوگوں کی آمد و رفت سے آپ تنگ تو نہیں ہوتے؟ ہر کوئی آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ یہ پوچھنا ہے، یہ پوچھنا۔ کہتے ہیں ہمارے لیے اتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے کمرے کے اندر ہیں اور لوگ باہر بلڈنگ سے آتے ہیں۔ تو پھر وہ نماز کے لیے بھی مجھے آگے کرتے تھے۔ تو جب ظہر کی نماز کے لیے آگے ہوئے تو پیچھے سے آواز آئی کہ 2 پڑھنی ہے یا 4۔ اب مجھے پتہ چل گیا کہ ہمارے یہاں 3 دن ہوں گے، 3 دن مسلسل یہ اختلاف چلے گا کہ نہیں 2 ہیں نہیں 3 ہیں۔ تو میں نے کھڑے اب جماعت کھڑی ہونے لگی، میں نے کھڑے 2 باتیں کی۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے
اس جگہ کو بیت اللہ شریف، اس کے مضافات کو، منا، عرفات، مزدلفہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں مسلمانوں کے جمع ہونے کی جگہ فرمایا ہے کہ اس کو ہم نے لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بنایا ہے۔ اب پوری دنیا سے رنگ، نسل، نظریات سے بالاتر ہو کے ہر قوم، قبیلے اور ملک اور علاقے سے ہر زبان کے لوگ، ہر رنگ کے لوگ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کرتا ہے یہاں پہ۔ ہم یہاں پہ اکٹھے ہو کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف کریں کہ نہیں 2 ہیں، 4 ہیں، نہیں 4 نہیں ہیں، 2 ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ جو 4 پڑھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ 4 پڑھا کریں، جو 2 پڑھتے ہیں وہ پیچھے بیٹھ جایا کریں، ہمارے بعد وہ اپنی جماعت 2 کی کروا لیا کریں۔ تو 3 دن تک کوئی اختلاف نہیں رہا، کیونکہ اگر ہم دلائل دیتے تو اس وقت کوئی مانتا نہیں، تو اس میں امن اور سلامتی کا راستہ یہی تھا کہ میں نے کہا کہ جو 4 پڑھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جماعت پڑھ لیا کریں، جو 2 پڑھتے ہیں وہ بیٹھ جایا کریں۔ تو الحمدللہ 3-4 دن تک بڑا سکون رہا۔ ہم نماز پڑھتے، پھر وہ آتے اپنی نماز پڑھتے، اور اس کے بعد مصلی جا نماز فولڈ کر کے میرے پاس آ کے رکھ جاتے تھے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے مثابۃ للناس 2 معنی ہے، لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ، وَأَمْنَ اور امن کی جگہ بنایا، اور دوسرا معنی یہ ہے ثواب کی جگہ بنایا ہے۔ بیت اللہ شریف میں ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے، مدینہ منورہ میں ایک نماز 50,000 کے برابر ہے، بیت المقدس میں ایک نماز 25,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو بیت اللہ شریف کو، حرم شریف کو، مکہ کو اللہ تعالیٰ نے ثواب کی جگہ بنایا، اس میں اعمال کے ثواب بھی بڑھ جاتے ہیں، وہ امنا اور امن کی جگہ بنایا، کیونکہ اسلام سے پہلے مشرکین بھی حرم شریف میں یا حدود مکہ میں، حدود حرم میں کوئی قتل و قتال نہیں کرتے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، وہاں پہ کوئی قتل و قتال، کوئی خون ریزی نہیں ہوتی تھی، یعنی اسلام سے پہلے بھی وہاں پہ امن ہوتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، جب ہم نے بنایا بیت اللہ شریف کو ثواب کی جگہ یا لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور ثواب کی جگہ اور امن کی جگہ۔ وَعَاهِدْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے وَاتَّخِذُوا اور پکڑو مقام ابراہیم کو جائے نماز۔ مقام ابراہیم بیت اللہ شریف کے قریب ایک جگہ ہے جس میں ایک پتھر ہے، اس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمایا کرتے تھے، اور اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، یہ مقام ابراہیم وہی ہمارے والد جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول، ہم اسی کو وہ بنا لیتے ہیں، قبلہ بنا لیتے ہیں، یعنی اسی کی طرف ہم نماز رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافق آیت نازل فرما دی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، اس کے قریب نماز پڑھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا اور بیت اللہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، یعنی دونوں کو سامنے رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 مقامات پر میری بات اللہ کے حکم کے مطابق ہوئی، موافق ہوئی، یعنی میں نے جو بات کر دی اللہ تعالیٰ کا منشا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم اسی طرح آ گیا۔ ایک یہ کہ میں نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی اسی وقت وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردے کا حکم فرما دیے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ کچھ ناراضگی تھی تو میں نے ازواج مطہرات سے کہا
کہ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی نہیں کرو گے تو تمہارے بدلے اللہ تعالیٰ تم سے بہتر عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے موافق آیت نازل فرما دی. علماء نے 17-18 تقریباً اتنے موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع فرمائے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق آیت نازل فرما دی، جن کو موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ بیت اللہ شریف کو پاک رکھو، بیت اللہ شریف کو پاک کرو. کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. یعنی بیت اللہ شریف کو 4 چیزوں کے لیے پاک رکھا کریں، پاک کیا کریں. نمبر 1 طواف کے لیے. اب طواف صرف بیت اللہ شریف کا جائز ہے، بیت اللہ شریف کے علاوہ کسی چیز کا طواف جائز نہیں. دوسرا کام اعتکاف کے لیے. اعتکاف بیت اللہ شریف میں ہوتا ہے. سب سے بہترین اعتکاف بیت اللہ شریف کا ہے، حرم شریف کا، مسجد حرم کا. اس کے بعد سب سے افضل مقام مدینہ منورہ میں مسجد نبوی ہے. تیسرے نمبر پہ سب سے بہترین مقام اعتکاف کے لیے مسجد اقصی ہے. چوتھے نمبر پہ سب سے بہترین مقام وہ جامع مسجد ہے. اور 5ویں نمبر پہ کوئی بھی ایسی مسجد جس میں 5 وقتہ نماز ہو، اس میں اعتکاف ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حرم شریف کے بارے میں فرمایا للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے حرم شریف کو، بیت اللہ شریف کو پاک رکھا کریں. والرکع سجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے حرم شریف کو، مسجد حرم کو، بیت اللہ شریف کو پاک رکھا کریں. اب اس کا مطلب ہے کہ اعتکاف کا حکم، اعتکاف کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے. اعتکاف و عظیم عبادت ہے. اعتکاف و عظیم عبادت ہے کہ جس میں رسول اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ بیت اللہ شریف کو نماز پڑھنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور طواف کرنے والوں کے لیے پاک رکھا کریں. اب اعتکاف کہتے کسے ہیں؟ کیونکہ آئندہ جمعہ ہمارا اعتکاف کے اندر آئے گا، تو اس لیے اس جمعے میں ضروری سمجھا کہ اعتکاف کی بات کی جائے. اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک واجب، ایک سنت اور ایک نفل. واجب اعتکاف اسے کہتے ہیں کہ ایک بندہ نظر مانے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کی رضا کے لیے 3 دن کا اعتکاف کروں گا، 1 دن کا اعتکاف کروں گا، 10 دن کا، مہینے کا، وہ جتنا انسان متعین کر لے، میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا. اب واجب اعتکاف کا حکم یہ ہے، اگر اس نے معین نظر مانی ہے کہ شوال میں، تو پھر شوال میں ہی کرنا پڑے گا. اسی طرح جس مہینے کا ذکر بھی کرے تو اس میں یہ ہے کہ جتنے دن کا اعتکاف کی نظر اس نے مانی ہے، اتنے دن اعتکاف مسجد میں کرے گا اور روزے کے ساتھ کرے گا. جس طرح رمضان کا اعتکاف ہوتا ہے، روزہ بھی اور اعتکاف بھی اور مسجد بھی، یہ 3 چیزیں ضروری ہیں پھر اس میں واجب اعتکاف میں. اور دوسرا اعتکاف وہ سنت اعتکاف ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ. جس طرح نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اسی طرح اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. کیا معنی؟ کہ اگر پوری بستی میں ایک بندہ بھی اعتکاف میں بیٹھ جائے اپنی مسجد میں، تو سب کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جائے گی. اگر پورے محلے میں، پوری آبادی میں، مسجد میں کوئی ایک بندہ بھی اعتکاف پر نہ بیٹھا تو سب گناہگار ہوں گے. سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی ایک بندہ بھی بیٹھ جائے تو کافی ہو جائے گا. تو سنت اعتکاف جو ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، آخری 10 دن. سنت اعتکاف 10 دن سے کم نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ میں نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا تاکہ میں لیلۃ القدر کو پا سکوں، لیکن میں لیلۃ القدر کو میں نے نہ پایا۔ پھر میں نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، دوسرے عشرے میں بھی میں نے لیلۃ القدر نہ پایا، لہٰذا جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہ آخری عشرے میں اعتکاف کرے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف فرماتے تھے حتی توفاہ اللہ تعالی، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں آئی تب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک سال کسی وجہ سے اعتکاف قضا ہو گئی، اعتکاف میں نہ بیٹھا گیا، تو اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن اعتکاف پر بیٹھے رہے۔ اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف فرمائے۔ تو اس سے اعتکاف کی اہمیت نظر آتی ہے کہ اعتکاف کتنی اہم عبادت ہے۔ جس طرح حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، جس طرح عاشق اپنے معشوق کے گھر کے پھیرے لگاتا ہے، چکر لگاتا ہے، نہ اپنے پاکی ناپاکی کی فکر، نہ اپنے کھانے پینے کی فکر، نہ بالوں کی درستگی کی فکر، بس دیوانہ وار اپنے محبوب و معشوق کے گھر کے چکر لگاتا ہے کہ کسی طرح اس کی زیارت ہو جائے، ملاقات ہو جائے۔ اسی طرح ایک حاجی یا عمرہ کرنے والا وہ 2 جوڑے کپڑے پہنتا ہے، 2 جوڑے یعنی احرام کے 2 کپڑے باندھتا ہے، نہ کوئی ڈبل سلائی والا سوٹ، نہ کوئی خوبصورت ٹوپی پگڑی، اور نہ کوئی واسکٹ، نہ کوئی جوتے، سر ننگا، پاؤں ننگے، بدن پہ 2 کپڑے، اور اللہ کے گھر کے طواف ہو رہے ہیں۔ گویا کہ وہ بندہ دیوانہ وار اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے کہ یا اللہ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں، اگر میں اپنے کپڑوں پر اتراتا تو میرے پاس کپڑے، بدن پر 2 کپڑے ہیں سادہ میں نے لپیٹے ہوئے ہیں، اگر میں اپنے ٹوپی پگڑی پہ اتراتا تو اب تو میں ننگے سر ہوں، اگر میں مہنگے بوٹ اور جوتوں پہ اتراتا تو اب تو میں ننگے پاؤں آیا ہوں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر میں جیب میں بینک بیلنس پیسہ اور دولت کے نشے میں ہوتا اب تو میرے جیب بھی نہیں ہے، احرام کے جیب بھی نہیں ہے، یا اللہ اب میں بالکل خالی ہاتھ تیرے گھر کے چکر لگا رہا ہوں۔ تو اس میں ایک قسم کی دیوانگی ہوتی ہے، دیوانہ وار عبادت ہوتی ہے۔ اور ایک نماز ہے، وہ خشوع اور خضوع والی عبادت ہے کہ انسان جب سب سے زیادہ بڑھ کے خشوع اور خضوع کرتا ہے تو کسی کے سامنے جھک جاتا ہے، اور اللہ کے سامنے خشوع اور خضوع میں یہ انتہا کرتا ہے کہ بالکل اپنا ماتھا، اپنا جبین وہ زمین پہ لگا لیتا ہے، اتنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اللہ کے سامنے۔ یعنی نماز میں عاجزی کی انتہا ہوتی ہے، زکوٰۃ میں سخاوت کی انتہا ہوتی ہے، اور اعتکاف میں راز و نیاز ہوتا ہے۔ اعتکاف جو ہے وہ راز و نیاز والی عبادت ہے کہ یا اللہ اگر میں نماز پڑھتا لوگوں کے سامنے پڑھتا، یا اللہ اگر میں تلاوت کرتا لوگوں کے سامنے کرتا، یا اللہ اگر میں دعائیں مانگتا ہے بڑے بڑے اجتماعات میں دعائیں مانگتا، یا اللہ اب تو میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، تیرے گھر میں اکیلا بیٹھا ہوں، پردوں کے اندر بیٹھا ہوں، میں جو بھی عبادت کر رہا ہوں یا اللہ یا میں دیکھ رہا ہوں یا تو دیکھ رہا ہے، تو یہ راز و نیاز والی عبادت ہوتی ہے۔ اس میں بندہ اپنے رب سے تنہائی اختیار کرتا ہے،